السلام علیکم شان بھائی. صحیح شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اور اللہ آپ کو بہت عزت دے. اچھا، جو سب سے پہلے جو آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے، جیسے جو میٹنگ ہوئی آرمی کے جرنیل کے ساتھ علماء کی، اس میں جی دو تین چیزیں ہیں میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ایک اسلامی ریاست کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام آ کے کریں گے. آپ نے بارہا یہ جی چیزیں فرمائی ہیں. تو پاکستان بھی ایک سو کالڈ اسلامی ریاست ہے. تو جی اگر اس میں حکومت بنی ہوئی ہے اور اس کے جرنیل اور تمام آرمی چیف یا واٹ ایور جو بھی اس طرح سے اگر رول کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بینگ اے مسلم، بینگ اے شیعہ اور امام زمانہ علیہ السلام پہ بلیو کرتے ہوئے کیا اس چیز کو فالو کرنا چاہیے؟ ایک چیز میں ساری باتیں ہی دو تین چیزیں گزارشات کر دوں تو پھر آپ ایک ساتھ ہی اس کو عرض کر نہیں، دیجیے ایک گا. ساتھ نہیں، ایک ساتھ نہیں، ایک جی ساتھ نہیں. میں اس کا جواب دے اچھا، دیتا ہوں پھر چلیں آپ چلیں اگلا سوال کریں. جی سر. جی ہاں، جی اس کا جواب سن لیں. دیکھیں پاکستان جو ہے نام اسلام ہے، حقیقت میں یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ ایک سیکولر ملک ہے. اور یہاں کا جو قانون ہے پارلیمنٹری سسٹم، یہ برٹش سسٹم پہ مبتنی ہے. برٹش سسٹم میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ اپر ہاؤس ہوتا ہے، لوور ہاؤس ہوتا ہے. وہی انڈیا میں بھی ہے، بالکل وہی جو انڈیا میں ہوتا ہے نا، وہی سسٹم آپ لوگوں کے ہاں ہے کہ یہاں اور صدر ہوتا ہے انڈیا. بس فرق یہ ہے کہ یو کے میں وہاں پہ بادشاہ ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کے ہاں صدر ہے. انڈیا میں بھی صدر ہے، بادشاہ نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا کوئی تو نہیں بتایا کس طرح کے سسٹم بنا دو. آپ لوگوں کے آپ کے سیاستدان اکثر ایجوکیٹڈ تھے یو کے، تو انہوں نے یو کے اور برٹش نے حکومت بھی کیا نا برصغیر میں بہت عرصے تک، تو انہوں نے وہی سسٹم یہاں پہ بنایا. اب یہ کوئی اسلامی، میں نہیں کہتا یہ بری سسٹم ہے، اسلامی نہیں ہے بھائی. نام اسلامی ہے، حکومت اسلامی، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن قوانین اسلامی نہیں ہے. اس میں کچھ قوانین اسلامی ہیں، کچھ قوانین اسلامی. مثلا کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا جو میراث ہوگا کیسے بٹے گا، یہ شریعت کے مطابق ہے. شیعوں کے لیے شیعہ قانون ہے، اہل سنت کے لیے اہل سنت کا قانون. یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یا مثلا کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، شیعوں کے لیے شیعہ فقہ کے مطابق طلاق ہے، اہل سنت کے لیے اہل سنت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اور کرسچن کے لیے شاید کرسچن کے مطابق ہو. یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن حکومت جو ہے یہ کوئی اسلامی نہیں ہے. وہ انڈیا میں بھی یہی ہے. انڈیا میں بھی اگر کوئی مسلمان مرتا ہے نا، اس کا میراث جو ہے اسلامی قانون کے مطابق ہوتا ہے. طلاق کے بھی مسائل جو ہے نا، شیعوں کے لیے شیعہ قانون ہے اور اہل سنت کے لیے اہل سنت ہے. اور وہاں پہ اوقاف مساجد بھی یہ شیعوں کے ہاتھ میں، جو شیعہ مساجد ہیں وہ شیعہ بورڈ ہے گورنمنٹ کا. سنیوں کا اپنا، ان کا اپنا بورڈ ہے گورنمنٹ کا. تو یہ انگریزوں کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی اسلامی قوانین نہیں ہے کہ یہ حکومت ہی اسلامی ہے. اب اس حکومت کو کے ساتھ ہم کیا کریں؟ دیکھیں حکومت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا بہت ہی نہایت ہی سخت الفاظ ہے کہ تم حکومت کا تختہ پلٹنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ حکومت غیر اسلامی آپ اسلام کی حکومت بناتے ہیں، یہ کبھی کوشش نہیں کرنا کہ ہم حکومت کا تختہ پلٹیں گے. کوئی بھی کر دے نا کہ کہہ دے میں حکومت کا تختہ پلٹا دوں گا، اس سے بات بھی نہیں کرنا، وہ خود شیطان ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پہ اگر آپ کے اثر رسوخ ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بہترین کام ہے. کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، حکومت کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کی بات کوئی اثر ہوتا ہے، وزیر وزراء ہیں یا لوکل چیف منسٹر ہے یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا فوج ہے، اس کو اگر آپ کوئی تقریر کر کے یا کوئی آرٹیکل لکھ کے یا کوئی کتاب لکھ کر اس کو منع کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے غلط ہو رہا ہے، اس کو سیدھا کریں، یا اس کا بڑا ثواب ہے کہ حکام وقت کی کیا جائے، تصحیح کیا جائے، ان کا ارشاد کیا جائے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے ملک میں، اس کو آپ تختہ انقلاب نہ کریں لیکن اس کی ریفارم کر دیں، اصلاح کر دیں. یہ اچھی بات ہے، بشرطے یہ کہ آپ کے لیے اپنے لیے ضرر نہ ہو. ایسا اگر کوئی حکمران ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو نصیحت کریں وہ الٹا آپ کو جیل میں ڈال دے گا، پھر کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو جیل میں نہ ڈلوا دیں، اپنی زندگی جاری رکھیں. پھر آپ پہ واجب نہیں کہ اس کا آپ کیا کر دیں، اس کا آپ مدد کریں. اگر حکومت کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے اس کام میں معاونت کرنا. اگر مثلا آپ ایک جگہ پہ پولیس آفیسر ہے نا، پولیس آفیسر کو ملتا ہے کہ آپ بے گناہ جو مظاہرہ کرنے والے ہیں ان پہ گولی چلاؤ، تو یہ کوئی شیعہ پہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کیونکہ اوپر سے حکم آیا تو یہاں پہ ان افراد پہ گولی چلائیں. آپ ان پہ گولی نہ، اوپر چلائیں، ہوائی فائرنگ کریں نا، اس طرح کسی کا خون اپنے گردن نہ لیں. تو یہ حکومتوں کے ساتھ اس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا حکم ہے
کہ یہ حکومتیں ہمیشہ یہ ناقص رہیں گی، یہ ظلم کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہیں. ان کے ساتھ اسی طرح تم اپنا ٹائم گزارا کرتے جاؤ جب تک مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوتا ہے. چاہے یہ حکومت ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے رشیا میں آپ رہتے ہیں، سب کے ساتھ یہی حکم ہے. جی سر مزید بولیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ شیعت کا تو بیس ہی انہی چیزوں پہ ہونا چاہیے جو آپ نے فرمایا. بالکل بالکل. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے ہم دنیا میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں کچھ جگہ تھوڑے ہیں، کچھ جگہ زیادہ ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر جگہ ہر ملک میں حکومتیں ہیں اور ان کے اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ایڈمنسٹریشنز ہیں اور تمام چیزیں ہیں. تو کیا انہیں خاموشی سے ان تمام چیزوں کو فالو کرتے رہنا چاہیے اور صرف اپنے امام زمانہ علیہ صلاۃ والسلام کا انتظار کرنا چاہیے، باقی حکومت کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ آپ کا یہی مقصد ہے اس بارے میں کہنے کا؟ فالو کرنے کا مطلب ہے بھائی صاحب اطاعت کرنا، ٹھیک ہے نا. حکومتی قوانین، وہ حکومتی قوانین جو اسلام کے مخالف نہیں ہے بھائی، ان کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا آپ باہر سے کوئی امپورٹ کرتے ہیں نا کوئی سامان، گورنمنٹ اس پہ فیس لگاتی ہے، اس پہ ٹیرف ہوتا ہے، تو اس ادا کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا مثلا آپ کے شہر میں جو ٹریفک قوانین ہے اس کو مراعات کرنا پڑتا ہے، یا پانی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، یہ اس میں ان قوانین کو فالو کرنے میں کوئی حرمت نہیں ہے، فالو کریں. لیکن اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے نا، ظلم ہو رہا ہے یا کوئی چیز کفر ہو رہا ہے، اس پہ آپ مساعدت نہیں کر سکتے، فالو نہیں کر سکتے. مثلا حکومت یہ کہہ دے کہ بھئی ہم جو ہے اب شراب کو یہاں پہ جائز قرار دینا چاہتے ہیں، پاکستان میں شراب خانے کھلنے چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. یا مثلا یہاں پہ پراسٹیٹیوشن لوگ اگر کوئی آپ کے پاکستان میں ہوتا تھا نا پہلے ہیرا منڈی ہر شہر میں ہونا چاہیے، تو اس پہ آپ تعاون نہ کریں، اس کو فالو نہ کریں. جو حرام کام ہے یا ظلم ہے، کوئی ظلم کی بات ہو رہی ہے، کوئی مثلا کوئی ظلم تو بہت ہوتا ہے نا حکومتوں میں، ظلم تو بہت ہوتے ہیں مختلف، اس میں آپ حصہ نہ بھائی، یہ حرام ہے. باقی چیزوں میں فالو کریں. وہ اگر حرام نہیں ہے تو اس کو فالو کرنے میں، اس کے ساتھ رہنے میں اس میں کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں ہے یہاں. اور ہمیشہ شیعوں کو چاہیے کہ حکمرانوں کو اپنے سے راضی رکھیں، یعنی ان کی تعریف کرنا اگر بظاہر کرنا پڑتا ہے نا، یہ کوئی حرام نہیں ہے. کہ اگر آپ جنرل یا وزیر اعظم سے ملنے چاہیں کہ اس کی تعریف کریں، وزیر اعظم صاحب بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی، بہت مومن آدمی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بھائی وہ خوش ہو جائے گا، آپ کا کام کر دے گا، شیعوں کا کام آگے بڑھائے گا نا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ حکومتوں کے ساتھ اس طرح تم رویہ رکھا کرو. نہیں، یہ جو آرمی چیف صاحب نے ایک ظاہر آرمی میں تو ایک آرڈر ہوتا ہے، جسٹ لائک نا ان کا تو رول ہے، اور انہوں نے اپنا ایک آرڈر کیا یا انہوں نے گزارش کی، جو بھی سمجھ لے، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے. لیکن انہوں نے جو بھی بات یہ بولی کہ بھائی جس کو تکلیف ہے یا مسئلہ ہے وہ ایران چلا جائے، اسی پہ بحث ہو رہی ہے ہمیشہ سے. تو کیا ان کی اس بات کو بینگ اے پارٹ آف دا پاکستان کے بینگ اے پارٹ آف دس گورنمنٹ، یا ہم ان کے انفلوئنس میں ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس کو فالو کرنا چاہیے؟ ہم یہ سب پہ فرض بنتا ہے علماء پر. اور دوسری بات اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ ابا کبا والے جو مولوی حضرات اس میں پوری کیبنٹ میں شامل تھے، جو 20-25 میٹنگ میں گئے، اگر ان کے برعکس وہ والے مولوی ہوتے جو پنجاب میں جس طرح کے مولوی حضرات ہوتے ہیں، جو خطیب ہوتے ہیں، بیسیکلی علامہ ہوتے ہیں، جو صرف ایک کیپ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، جیسے بہت سے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ذاکر اگر حضرات. وہ لوگ اس میٹنگ میں موجود ہوتے تو کیا کچھ نقشہ چینج ہوتا؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی اپوز کرتے یا کچھ وہ ہوتا، تو اس وقت کیا نقشہ ہوتا؟ میرا خیال ہے وہ تو فالو نہیں کرتے ان کے رول. مجھے نہیں معلوم اس بات میں کہ انہوں نے جو چناؤ کیا نا آرمی چیف سے ملاقات کے لیے، 20-30 مولویوں کے جو چناؤ کیے، کس کرائٹیریا کے بنا پر کیا. شاید اہم لوگوں کو بلایا، بڑے لوگوں کو بلایا، مختلف پارٹیز کے لوگوں سے بلایا. سب سے ملاقات کرنا تو ناممکن ہے کیونکہ اتنی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو کس کرائٹیریا مجھے نہیں معلوم. اور اگر دوسرے لوگ ہوتے تو ان کے برتاؤ کیسا ہوتا، ذاکرین حضرات اگر ہوتے، علماء علامہ حضرات جو ٹوپی والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا ہوتا مجھے نہیں معلوم. یہ سب اسپیکولیشن ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے زیادہ محبت ہے پاکستان، تو ادھر ہی چلے جاؤ. دیکھیں ان کی بات یہ ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ تمہاری وفاداری اپنے ملک سے ہونے چاہیے. تمہیں اپنے ملک کے مفادات کو ایک باہر بیرونی ملک، چاہے وہاں پہ کتنی بڑی مصیبت نہ ہو، اس پہ آپ کو اس پہ کو ترجیح دینا چاہیے. اور یہاں اس ملک میں ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. ایران میں کے حالات برے ہیں اور مزید بدتر ہو سکتے ہیں، تو اس ملک میں آپ جو ہے نا حکومت کے ساتھ تعاون کریں. یہاں پہ آپ شور شرابہ، انقلاب وغیرہ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ مطالبہ ہے. اور یہ کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں پاکستان میں شور شرابہ سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ملتا.
ایران کی حکومت اچھی بھی ہوتی نا, ایران کی حکومت ہم تو کہتے ہیں ظالم حکومت ہے, لیکن فرض کریں اچھی بھی حکومت ہو, پاکستان میں آپ کے شور شرابے سے, مظاہرہ کرنے سے, یا سرکاری جو دفترات ہیں ان کو جلانے سے, یا کسی سفارت خانہ کو جلانے سے, اس کو ایران کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ ان کی مدد ہو جاتی ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور جو اسٹیٹ پالیسی جس کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ کی جو پالیسی جس کے ہاتھ میں, یعنی فوج کے ہاتھ میں, وزیر اعظم کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے, یہ آپ کے شور شرابے اس طرح مظاہرہ کرنے, پتلا جلانے سے, نعرہ بازی سے, کچھ محلوں کو جلانے سے ان کا پالیسی چینج نہیں ہوگا. اس وجہ سے جنرل صاحب جو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے صحیح کیا, اچھی بات کیا. اور شیعوں کو سمجھنا چاہیے, شیعہ مولویوں کو, کہ ایران میں حالات جتنے برے ہو جائیں نا, ادھر اگر آپ شور شرابہ کریں گے, آپ ہی کے نوجوان مریں گے. کون مرے گا؟ اب جب گولی کس پہ چلے گا نا, جب آپ اسلام آباد میں اگر کوئی آپ نکالے نا کوئی بڑا مظاہرہ کہ ہم ایرانی سے امریکی سفارت پہ جائیں گے, امریکی سفارت پہ نہیں پہنچو گے آپ لوگ, آپ کے اپنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں مریں گے, یہ یقینی بات ہے. یا آپ مظاہرہ کرنا چاہو کہ ہم بھائی یہ فوج جو ہے, یہ فوج غدار فوج ہے, اسرائیلی فوج ہے, ہم اس کے ہیڈ کوارٹر پہ جاتے ہیں, اور بھائی آپ اس کے ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچاؤ گے, آپ کے اپنے نوجوان بہت بڑی تعداد میں ذبح ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. جنرل صاحب نے ان کو انسان سمجھ کر, انسان کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات کی ہے. وہ کر سکتے تھے جنرل صاحب, یہ کر سکتے کہ ان سے بات ہی نہ کریں, ان پہ سپاہی صحابہ کو مسلط کریں. ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے نا سپاہی صحابہ کو 1 مہینے کے لیے چھٹی دے دیں کہ ان کے مارو, ان کے مولویوں کو جتنی مرضی مارنا ہے مارو, ہم نہیں روکتے بھائی, ان کی طبیعت صاف ہو جاتی. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے کہا ان سے انسان سمجھ کر کہ بھائی تم پاکستان میں شور شرابہ نہ کرو, یہ کون سی بری بات ہے. میں تو نہیں سمجھتا کوئی غلط بات ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے, حکومت پاکستان بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ بتاؤں, پاکستانی فوج بھی چاہے نا کہ حکومت ایران کی مدد نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم معرکہ آرا ہو جاؤ امریکہ کے ساتھ. یعنی تم اس جنگ میں تم اگر ایران کا ساتھ دو, لازمی بات ہے, امریکہ پاگل تو نہیں, وہ دیکھ رہا تم نے میرے دشمن کا ساتھ دیا, وہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے پھر. یعنی حکومت پاکستان کو بخوبی پتہ ہے کہ خود حکومت بھی بس اس جنگ میں, یہ جنگ جو ہے نا یہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ مولوی جو پاکستان میں یہ بے وقوف, ان کو ایران کی طرف سے ڈائریکٹو ملتا ہے کہ تم شور شرابہ کرو, ادھر تظاہرات کرو, مظاہرے کرو, یہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. آپ کے جو مولوی ہے نا, یہ مثلا راجہ ناصر ہیں, یہ امین وحیدی یا ساجد نقوی, یہ اپنی ایران میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے بھی, اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کے حق میں تظاہرات کرو, 10-20 آدمی مر گئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے ان کی تعریف ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ. تو یہ پاکستانی شیعوں کے مفاد میں نہیں ہے, اور ایران کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. صحیح ہے بھائی. اچھا, میں بس آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. جی سر. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں بھی بڑا اس بات پر حیران ہوں کہ پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں کتنا قتل و غارت شیعوں کا ہوا. ایک عرصے سے ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں, آج تک ہزارے کے لوگوں کو مارا گیا, شہید کیا, لیکن ایران میں کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوا, کبھی کوئی بینر نہیں لگائے گئے, کبھی کوئی اس طرح کا بیان وہاں سے ایک گورنمنٹ لیول پہ یا ایک اپر لیول پہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, خامنئی جو ہے نا, خامنئی آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا. پاکستانی شیعہ مرتے ہیں یا مچھر مرتے ہیں, اس کو کبھی پرواہ نہیں تھا اس کو. یعنی اس مچھر مریں یا پاکستان میں 5,000-10,000 شیعہ قتل ہو جائیں, پر اس کو کبھی درد, پاکستانیوں کا درد ہی نہیں اس کے سینے میں. یہ یاد رکھیں. آپ بولتے جائیں. جی, میں بس آخری بات یہی عرض کروں گا. ظاہر ہے آپ کیونکہ وقت کم ہے, آپ ماشاءاللہ کافی گھنٹوں سے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, اور بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کبھی انشاءاللہ جو ولایت فقیہ پہ اور اس طرح کی باتیں ہیں, اس پہ تو مناظرہ تو خیر میری حیثیت نہیں ہے, میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے ابھی موقع محل نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی شاید نہیں ہے, تو پھر کسی دن ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی, کیونکہ پاکستان میں بھی جو جس طرح کا کرائیٹیریا ہے اس حوالے سے بھی بہت سی انفارمیشنز ناقص طریقے سے ہی سمجھ لیں میرے پاس موجود ہیں, تو میں اس کو ضرور رکھنا چاہوں گا سامنے, تاکہ اس سے مستفید میں بھی اور تمام لوگ بھی ہو سکیں. آپ کو بہت انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت عزت ہے. تھینک یو.